أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے آج سلسلہ وار ہفتہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی ہے۔ نشست نمبر 61 ہے، نشست نمبر 61 ہے، جس میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں حاضر ہونے جمع ہونے کی توفیق عطا کی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 14 مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ تلاوت کا شرف حاصل ہوا، آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ تفسیری مضامین پیش کیے جائیں، تشریحی مضامین پیش کیے جائیں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر۔ فرشتوں نے انہیں کہا، تم کس شغل میں تھے؟ انہوں نے کہا، ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری پلٹ کرانے کی جگہ ہے۔ مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت، کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے، کوئی راستہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی۔ اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف،
پھر آلے اس کو موت، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 14 کا ترجمہ آپ نے ابھی سماعت کیا ہے۔ یہ مبارک مقدس آیتیں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بارہا کہا جا چکا ہے کہ سورہ نساء مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو ان آیتوں کے نزول کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک کو تشریف لے جا چکے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ جو مکے میں رہتے تھے، جن کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور مکے کے لوگ جن کو آسانی کے ساتھ رہنے نہیں دے رہے تھے، جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر آپ کے پیچھے مدینہ منورہ کی طرف نکلے، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام بھی آپ کی پیروی میں آپ کا حکم پا کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ لیکن انسان شیطان کا دشمن ہے۔ کچھ لوگوں سے ایک کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے ہجرت کی مشقت اٹھانا گوارا نہیں کیا، چونکہ اس میں محنت تھی، مشقت تھی، اپنا گھر بار، اپنی زمین جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلا جانا، ایک نئے مقام پر نئے ماحول میں جا کر سیٹ ہونا، رہنا بسنا ان کے لیے مشکل معلوم ہوا۔ تو اس وقت مناسب تو یہی تھا، بلکہ اس وقت یہ ضروری تھا ان لوگوں کے لیے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے، مگر نفسانی تقاضوں کی وجہ سے، شیطانی بہکاووں کی وجہ سے انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ کوتاہی یہ ہو گئی کہ فوراً ہجرت فرمانے کے بجائے انہوں نے تاخیر کر دی، تو اللہ رب العزت نے ان تاخیر کرنے والوں پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت نہیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ناراضگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہجرت کی بات جو کی جا رہی ہے، جس وقت کی ہجرت کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تمام اہل مکہ کو کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں تو امت پر اس پر عمل کرنا، اس کی بجا آوری کرنا لازمی، ضروری، واجب قرار پاتا ہے۔ تو اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، اس واسطے کہ ایک تو مکے میں اہل اسلام کی جان، ان کا مال، ان کی عزت آبرو، کوئی چیز محفوظ معمول نہیں تھی، اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو اسلام کے دشمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کیا کرتے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی کوششیں کیا کرتے۔ تو ایسے موقع پر مدینہ منورہ میں مزید مین پاور کی ضرورت تھی، یعنی جتنے لوگ وہاں تھے اس میں اور اضافہ ہو، یہ مناسب تھا۔ چنانچہ جن لوگوں نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شدید مجبوری کے ہجرت کیے بغیر مکے ہی میں رہ جانے میں آسانی سمجھی، تو یہ ان کی کوتاہی اللہ رب العزت کو ناپسند ہوئی کہ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے سامنا ہے، بجائے اس کے کہ تم وہاں جا کر ان پر سے اپنی جانثاری کرتے، ان پر سے اپنی جان قربان کرتے، جانثاری کے مظاہرے پیش کرتے، اس کے بجائے تم آرام سے مکے ہی میں رہنے کو غنیمت سمجھ رہے ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی، جس کا یہاں پر ذکر مل رہا ہے۔ اس سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے آسانی کو گوارا کر لیا، تو اللہ رب العزت نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیز اقارب، مال، جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکے ہی میں رہ گئے، اور اس وقت جب کہ ہجرت کرنا فرض تھا ہجرت نہ کی۔ مرتے وقت فرشتوں سے ان کا مکالمہ ہوا، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتوں نے ان سے کہا، بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر، یعنی ہجرت کرنا چاہیے تھا، ہجرت نہیں کی تھی، تو موت کا وقت آ گیا تو فرشتوں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا، تم کس شغل میں تھے؟ یعنی تم نے ایسا کیوں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے آسانی کو تم نے پسند کیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب میں وہ معذرت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔
یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہجرت کیسے کرتے جبکہ ہجرت کرنے میں ہم کو بڑی تنگی بڑی مصیبت تھی. تو فرشتوں نے ان کا عذر قبول نہیں کیا. فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کے لیے تو زمین کشادہ ہے. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اور ان کے سامنے اگزامپل تھا, مثال تھی, نمونہ تھا کہ کئی صحابہ مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. محنت و مشقت برداشت کی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دینے کی وہ پوری کوشش کر رہے تھے اور ہر طرح کی جانبداری کے مظاہرے کر رہے تھے. جب وہ ہجرت کر سکتے ہیں تو تم ہجرت کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ یہ عمل درست نہ تھا. اب رہا معاملہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ہجرت کر سکتے تھے, محض نفس پروری کی وجہ سے اور محض کوتاہی کی وجہ سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, ہجرت نہیں کی, یہ تو ان کے بارے میں تھا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو واقعی کمزور تھے, بے بس مرد تھے, کچھ عورتیں تھیں, بچے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے, معذور تھے وہ لوگ. اس وجہ سے معذور تھے وہ کہ ان میں ہجرت ہی نہیں تھی, کہ وہ ان میں طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ ہجرت کرتے. تو ایسے لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, ان پر کوئی گرفت نہیں ہے, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ, تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے, اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے. یعنی جن لوگوں کے لیے گنجائش نہیں تھی, جن لوگوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر جاتے, اور جن کے لیے یہ آسانی نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر جاتے, ایسی مجبوری کی حالت میں جو ہجرت نہیں کر سکے ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آسانی رکھی. یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, کوئی پکڑ نہیں ہوگی, بلکہ اللہ رب العزت ان سے درگزر فرمائے گا. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے, تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے, اپنی امت کے لیے خصوصی رحمت بن کر تشریف لائے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ہر جگہ بڑی آسانیاں رکھی گئی ہیں. چنانچہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بنسبت دیگر پیغمبروں کی شریعتوں کے بہت کچھ مظہر رحمت ہے, رحمت کا پیکر ہے اور رحمت کا نمونہ ہے, کیونکہ اس میں بڑی آسانیاں رکھی گئی ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, وہ ان پر زور زبردستی کرنے والا, ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے. اس کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق پہ ظلم فرمائے, وہ انصاف کرنے والا, فضل فرمانے والا پروردگار ہے. چنانچہ جن لوگوں کے بس میں گناہوں سے بچنا ممکن نہ ہو, یعنی مطلب یہ کہ جو وانٹیڈلی گناہ نہیں کرتے یا جن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اعلیٰ قسم کا کارنامہ انجام دیں, تو ایسے لوگوں پر انشاءاللہ تعالی کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں کسی معاملے میں. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی غریب ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, تو اسلام اس کے لیے ایسی آسانی پیدا فرماتا ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد جو 4 ارکان, رکن اول تو توحید و رسالت کا اقرار ہے, اس کے بعد بقیہ 4 ارکان جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں, عملی ارکان ہیں, ان میں سے 2 مالداروں پر فرض ہیں اور بقیہ 2 ایسے ہیں کہ غریبوں اور مالداروں پر سب پر فرض ہیں. یعنی نماز اور روزہ امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی, لیکن زکوٰۃ اور حج یہ صرف مالداروں پر فرض ہے, غریبوں پر معاف ہے, کیونکہ غریب آدمی پہلے ہی تنگی سے گزر اوقات کرتا ہے. اب اگر اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے اس میں سے بطور زکوٰۃ تو بھی نکال, تو یہ اس کے لیے بڑا حرج ہو جاتا. یا کوئی آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ حج کے لیے جائے, اتنا اس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے, زیادہ راہ کے مطابق اس کے پاس دولت ذخیرہ ہی نہیں ہے, اور اس سے اگر مطالبہ کیا جاتا کہ تو حج کے لیے جا, تو اس کے لیے بڑی مشقت ہو جاتی. تو ارکان اسلام میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور حج کو مالداروں پر فرض قرار دیا گیا اور غریبوں پر معاف کر دیا گیا. اس طرح کے احکام ہم کو ہر جگہ ملتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رحمت والی شریعت ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, کھڑے ہونے میں اس کو اگر شدید حرج ہے, اس کو اجازت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اگر کوئی وضو کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو چھٹی دی گئی کہ تیمم کر لے. اس طرح کی رخصت ہر جگہ ہم کو نظر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر اور اس کی حیثیت سے بڑھ کر عمل کرنے کا کوئی حکم کبھی نہیں دیتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے سورہ نساء کا رکوع نمبر 14 ہے. ہمارے سامنے اس رکوع کے مضامین بطور معیار کے ہیں. اس رکوع کے مضامین کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی عمل 2 قسم کے لوگوں سے سرزد ہوا.
مدینہ پاک کو ہجرت کرنے کے بعد، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد جب دیگر صحابہ نے ہجرت کی تو چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے ہجرت کر سکتے تھے اور ہجرت نہیں کی تو ان پر زبردست گرفت فرمائی. لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے دوسری قسم کے لوگ کہ ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے، بے بس تھے، معذور تھے. کچھ ان میں عورتیں، کچھ بچے ایسے تھے کہ ہجرت کرنا جن کے بس کی بات نہیں تھی. تو اللہ رب العزت ان کو پیغام رحمت سنا رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے دو اصول شریعت اسلامیہ کے ایسے پیش کروں گا ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے ضمن میں، اور ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کر دینے کے بعد بطور نقطہ بیان کرنے کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دو موقع ایسے آتے ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ جہاں پر شریعت مطہرہ گناہ کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں فرماتی. پہلا موقع آتا ہے جب اس کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو ایسے موقع پر شریعت اس پر گرفت نہیں فرماتی. یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن سے بھوکا ہے اور اس کی جان کے لالے پڑے ہیں، اب اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، اور اس کو حلال چیز اگر کھانے کے لیے نہیں مل رہی ہے تو جان بچانے کے لیے اور جان بچانے کی حد تک ہی شریعت مطہرہ اس کو حرام چیز کھانے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں. حالانکہ جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، لیکن ایسی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کی حد تک اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں ملتی ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ جب آدمی کے بس میں نہ ہو کہ وہ گناہ سے بچ سکے تو ایسے موقع پر اس پر معافی ہے، جان بچانے کے لیے حرام غذا تک استعمال کر لینے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ صرف اسی مجبوری کے تحت ہے، اس سے ہٹ کر نہیں. اور دوسرا اصول یہاں پر پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول چوک کی وجہ سے، عمدن خفدن نہیں بلکہ بھول چوک کی وجہ سے اگر اسے گناہ سرزد ہو گیا، ایک ایسا کام کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ کام اس نے کر دیا، تو شریعت مطہرہ اس پر گرفت نہیں فرماتی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے نماز ترک کی تو بہت بڑا گناہ، سخت کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ نماز نہیں پڑھا ہے، کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو گیا کہ کسی کام میں ایسا مصروف ہوا یاد ہی نہیں رہا اور بھول گیا کہ نماز پڑھنا تھا، تو اس کو قضا کر لینا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. جان بوجھ کر جو قضا کرتا ہے اس پر گرفت ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھول گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس کو معافی ملے گی. یہ تو نماز کے بارے میں ہے. روزے کے بارے میں آپ یوں دیکھیے کہ روزے میں کھانا پینا سخت منع ہے. اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے فرض روزے میں کھا کر یا پی کر روزہ توڑ دے تو اس کے چند شرائط ہیں. اگر وہ شرائط سے کفارہ پوری ہو جائے تو اس پر کفارہ واجب آ جاتا ہے اگر جانتے بوجھتے اس نے کھایا پیا ہے تو. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص حالت روزہ میں، چاہے وہ رمضان کا فرض روزہ ہی کیوں نہ ہو، حالت روزہ میں رمضان کے مہینے میں فرض روزے میں سے ہی اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو شریعت مطہرہ اس کے لیے ایسی آسانی پیش فرماتی ہے کہ اس کو نہ کوئی گناہ ہے نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ کھانے پینے کے باوجود اس کا روزہ کنٹینیو ہو جاتا ہے اگر کوئی بھول کر کھاتا پیتا ہے تو. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ روزے میں روزے دار بھول کر جو کھاتا پیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے. اگر وہی عمل کوئی دیکھتے دکھاتے اگر کرے تو اس کے لیے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. اور کفارہ ادا کرنے کی تو بڑی سخت شرائط ہیں کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 دن پے در پے کنٹینیوس روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے. اتنی سخت سزا مقرر کی گئی. وہی کام اگر بھول کر ہو گیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، الگ سے قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ وہی روزہ کنٹینیو بھی ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے مہمانی قرار دیا گیا. اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک آخری نقطہ اس زمانے میں یہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ جتنی گرفت شریعت مطہرہ فرماتی ہے وہ عاقل بالغ مسلمان پر ہے. اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، اس کا دماغ اگر صحیح طور پر کام نہیں کر رہا، اگر پاگل ہے مثال کے طور پر، تو شریعت مطہرہ اس پر کوئی گرفت نہیں فرماتی. وہی اگر بچہ ہے تو شریعت مطہرہ اس پر کوئی گرفت نہیں فرماتی. یہاں تک کہ بچہ جب تک بلوغ کی عمر کو نہ پہنچ جائے نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ اس پر کوئی شرعی گرفت ہے. اگر وہ جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتا، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ عادتاً بچوں کو 10 سال کی عمر ہی سے بلکہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ آگے چل کر نماز کے پابند بن جائیں. لیکن اگر کبھی غفلت کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کے لیے مکمل طور پر معافی ہے اور شریعت مطہرہ کی جانب سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ان تمام مضامین سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہایت رحمت والی شریعت ہے، اور ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون، جو اصول، جو ضابطۂ حیات لے کر آئے ہیں اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہے، جو کام وہ نہیں کر سکتا حکم اس کو نہیں دیا جاتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، آدمی پر وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی ایک کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کو عذاب نہیں دیا جائے گا، باپ کی غلطی کی وجہ سے بیٹے کی پکڑ نہیں ہوگی، بیوی کی غلطی کی وجہ سے شوہر کی پکڑ نہیں ہوگی، جس نے گناہ کیا ہے وہ خود وہ گناہ کا خمیازہ بھگتے گا، ایک کی وجہ سے دوسرے کو پکڑنا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر کھلے طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، ان کے کن حالات میں تشریف لے گئے ہیں۔ اب ہمارا درس یہ 4 پارے مکمل ہو کر 5واں پارہ بھی نصف ہو چکا ہے، 4.5 پارے سے آگے بڑھ گیا ہے درس اس وقت، اور کئی مرتبہ آپ نے یقیناً سنا ہی ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں ہجرت فرمائی تھی وہ حالات بالکل نازک حالات تھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مکے کے لوگ آپ کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ دارالندوہ میں باقاعدہ مشورہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ تعالی۔ اب وہاں رکنا قرین مصلحت نہیں تھا اس وقت، اور اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو حکم بھی آیا کہ آپ مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائیں۔ پیغمبروں کا کوئی کام حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ بات وحی الہی ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشاد ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے یہ نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی زبان سے، میری زبان سے کوئی بات نکلے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ بات درست ہو سکتا ہے کبھی کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکل جائے، یہ عین ممکن ہے کہ کوئی غلط بات ہم کہہ کے گزر جائیں، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کی زبان سے اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر وہی فرماتا ہے۔ تو ایسی برگزیدہ شخصیت، ایسے شان والے رسول، ایسے عظمت والے پیغمبر، ایسے بلند مقام و مرتبہ رکھنے والے نبی جب مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما گئے، اور ان حالات میں ہجرت فرمائی کہ وہاں رہنا آپ کے لیے جان کا دھوکہ ثابت ہو رہا تھا، تو ایسے موقع پر آپ کے جانثاروں پر، آپ کے چاہنے والوں پر، آپ پر ایمان پر یہ ضروری تھا کہ اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیتے اور آپ کے پیچھے مدینہ منورہ کو تشریف لے جاتے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جن لوگوں نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی وقتی طور پر ان کو پریشانی تو ہوئی، کیونکہ مکے سے مسلمان جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت ہجرت کرنے کا جو انداز تھا وہ اس طرح کا تھا کہ مشکلوں کا سامنا کرنا تو لازمی ضروری تھا۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا کر لوگ رہنے بسنے لگتے ہیں، تو جانا پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین جائیداد گھر وغیرہ تھا تو بیچ دیتے ہیں، اور وہ نقد لے کر پھر جس مقام پر گئے وہاں زمین وغیرہ خرید لیتے ہیں، ادھر کا سرمایہ لے جا کر ادھر لگا لیتے ہیں، پورا سامان اپنے ساتھ منتقل کر لیتے ہیں، ہر طرح کا انتظام کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ لیکن مکے سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہجرت تھی وہ اس طرح کی ہجرت نہیں تھی، کیونکہ مکے کے لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے مسلمانوں کے، اور وہاں پر ہجرت کرنے کا ایسا عجیب انداز تھا کہ جن کا مکان تھا وہ مکان بیچ نہیں سکتے تھے، جن کا سامان تھا وہ سامان لے جا نہیں سکتے تھے، یعنی بالکل خالی ہاتھ ہو کر نکلنے کا معاملہ تھا۔ تو اس لحاظ سے بڑی مشکل بات تھی۔ ہونے کو تو آج بھی سینکڑوں لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کو شفٹ ہوتے ہیں، بلکہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شفٹ ہونا الگ نوعیت کا ہوتا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ میں جو کچھ جائیداد وغیرہ ہے بیچ کر، سونا چاندی وغیرہ ہے تو بیچ کر پورے انتظام کے ساتھ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن مدینہ پاک کی طرف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہجرت فرمائی تھی اس موقع پر حالت ایسی نہیں تھی کہ بالکل انتظام کے ساتھ وہ جا سکیں۔ ایسے دشمن بنے تھے اہل مکہ کہ اگر ان کی کوئی جائیداد تھی تو بیچ نہیں سکتے تھے، گھر تھا تو گھر فروخت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ سب چھوڑ کر نکل جانا تھا خالی ہاتھ کچھ لیے بغیر۔ اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتا ہے
किस तरह लॉरियों में और किस्म किस्म के तरीक़ों से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है, लेकिन उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि अपना सामान भी ले जा नहीं सकते थे। हम 4-8 दिन के लिए कहीं सफ़र पर निकलते हैं तो कैसा बैग तैयार करते हैं, कैसे पूरे ज़रूरत के सामान अपने साथ लेके निकलते हैं। यहाँ पर वो मामला नहीं था, बस हमेशा के लिए निकल कर चले जाना था अपने घरों से और कोई चीज़ साथ नहीं ले सकते थे, ज़मीन जायदाद वगैरह फ़रोख्त नहीं कर सकते थे। मालदार रहने के बावजूद, गरीब बनकर जाना था, सब कुछ रखने के बावजूद खाली हाथ वहाँ पर जाना था। तो ये बड़ी सब्र आज़मा हालत थी जो अहले मक्का को पेश आई। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अज़्म इस्तिक़लाल के क़ुर्बान जाइए, उनके जज्बे जानिसारी को सलामी का नजराना पेश कीजिए कि उन्होंने किसी तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझा, किसी मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा, किसी मशक्क़त को मशक्क़त नहीं समझा। उनके पेश नज़र एक ही बात थी कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया, अगर दोनों जहान छूट जाते हैं तो छूट जाए, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद करम हाथ से ना छूटे। इस जज्बे अक़ीदतमंदी के साथ, इस जज्बे ईमानी के साथ, इस जज्बे खुलू इखलास के साथ वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकल कर गए। यहाँ एक और बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। मक्के से मदीने मुनव्वरा की तरफ जो लोग हिजरत करके गए थे, उनके दिलों में एक शैतानी वसवसा भी आया। यानी शैतान का काम इंसान के दिलों में वसवसा पैदा करना है, और वसवसा अगर किसी ईमान वाले के दिल में पैदा होता है कोई बुरी बात नहीं है। किसी के दिल में अगर कोई बुरी बात आ रही है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के यहाँ उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। अबदन अगर कोई बुरी बात अपने दिल में जमा रहा है तो वो गलत बात है, गुनाह है। उसका इरादा ही नहीं है कि वो बुरी बात पर ख्याल जमाए, लेकिन खुद बहुत वसवसे के तौर पर कोई बुरी बात किसी के जहन व ख्याल से टकरा रही है, किसी के दिल में पैदा हो रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। तो शैतान तो इंसान का दुश्मन है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिल में एक बात ये भी पैदा हुई कि जब तक हम मक्का मुकर्रमा में थे तो काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर लिया करते थे, उम्रे का सवाब हासिल कर लिया करते थे। अब यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं तो ये सवाब हमको आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के दरमियान एक तवील फासला हाइल है। आज तो खैर तेज़ रफ्तार सवारियाँ ईजाद हुई हैं और चंद घंटों में फ़ासला तय हो रहा है। ख़दीम ज़माने के लोगों को इतना फ़ासला तय करने के लिए कई दिन लग जाते थे और इतना आसान नहीं था कि वो आएँ और जाएँ और उम्रे की सआदत हासिल कर सकें। ये ख्याल दिलों में पैदा हुआ कि उम्रे का सवाब हमसे जाता रहा, तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आने वालों को इस तरह अफसोस करते हुए देखना पसंद नहीं फरमाया कि उम्रे का सवाब हाथ से जा रहा है। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को उसका एक ऐसा बदल अता फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खुबा के ताल्लुक़ से फरमाया कि जो मस्जिद खुबा में 2 रकत नफिल नमाज पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको एक उम्रा के बराबर सवाब अता फरमा देता। एक उम्रा करने में क्या होता है, काबतुल्लाह शरीफ पहले तो एहराम बांधना, तवाफ़ करने से पहले एहराम बांधना, एहराम की पूरी पाबंदियों के साथ, फिर काबतुल्लाह शरीफ का 7 मरतबा तवाफ़ करना, फिर तवाफ़ से फारिग होने के बाद 2 रकत वाजिब तवाफ़ नमाज पढ़ना, फिर उसके बाद सफ़ा मरवा के दरमियान जाकर 7 मरतबा दौड़ लगाना, सही करना, चलना फिरना, उसके बाद हल्क करना या खसर करना या सर मुड़ा देना या बाल कतरवा देना पूरे सर में से। ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो तो उम्रे का सवाब मिलता है मक्का मुकर्रमा में। लेकिन मदीने मुनव्वरा में वही सवाब, बुराई नहीं, वही सवाब जो इतने लंबे प्रोसीजर पर मक्का मुकर्रमा में मिलता था, वही सवाब फ़कत मस्जिद खुबा में 2 रकत नमाज नफिल नमाज पढ़ लेने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि जो हमारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आते हैं, सवाब उनका छूटता नहीं है, सवाब चल के उनके पीछे आता है। जब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलकर आने वालों, ये अफसोस मत करो कि उम्रे का सवाब छूट गया, तुम मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलकर जा रहे हो, उम्रे का सवाब कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पीछे चलकर मदीने का आएगा। बल्कि इसमें आसानी यह है कि मक्के में एक लंबा अमल अंजाम देने के बाद जो सवाब तुमको मिलता था, यहाँ सिर्फ 2 रकत नमाज मस्जिद खुबा में पढ़ लो, उम्रे के बराबर सवाब हमारी रहमत तुमको अता फरमा देगी। तो बहरहाल ये सब हालात थे, सब मामलात थे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद लोग थे कि जिनको फौरी तौर पर हिजरत करने की हिम्मत नहीं हो सकी और हिजरत नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़हार नापसंदगी फरमाया। लेकिन मेजॉरिटी, अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर लब्बैक कह दिया, अपना सब कुछ छोड़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले आए। चुनांचे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा को पहुंचने के बाद एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बनाया, एक एक मक्के वाले को एक एक मदीने वाले का भाई बनाया, जिसको मुआख़ात कहते हैं। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात फरमाई, एक एक मक्की को एक एक मदनी का भाई बनाया।
اور انصاری صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ان کی مدد کی اور انہوں نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا اور انہوں نے ایسا ایثار نفس کیا، ایثار کے ایسے معاملات انجام دیے کہ دنیا کی تاریخ میں شاید اس کی مثال بہت کم ملے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا تو انصاری صحابہ نے جس مکے کے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی قرار دیا تھا ان کے ساتھ ایسی ہمدردی کی، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، ایسی ان کی مدد کی کہ اگر کسی کے 2 گھر تھے تو ایک گھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، اگر کسی کا کاروبار تھا تو آدھے کاروبار میں ان کو شریک کر لیا، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی سے درخواست کی کہ تم ان سے نکاح کر لو، یعنی مطلب ہے کہ غیر معمولی جذبہ ایثار کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دم خدم کی برکتیں رہیں کہ جانے سے پہلے مسلمان جب مکے سے مدینے کو جا رہے تھے تو سچویشن ایسی تھی، نہیں معلوم کہ جانے کے بعد کیا ہوگا، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دم خدم کی برکت سے اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ایسی بہار عطا فرمائی کہ کوئی مشقت نہیں ہوئی، کوئی مصیبت نہیں ہوئی۔ ایک البتہ معاملہ پیش آیا کہ اہل مکہ جب مدینہ منورہ جا کر رہنے لگے، اس وقت مدینہ کو یثرب کہا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور جائز نہیں ہے کہ مدینہ کو یثرب کہا جائے، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں کی آب و ہوا اچھی نہ ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے سے پہلے کچھ ایسی کیفیت وہاں تھی، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ گئے تو بعض صحابہ کی طبیعتیں بگڑنے لگیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کی درستگی کے لیے دعا فرما دی، تو اس وقت سے مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی۔ چنانچہ آج اگر کوئی بیمار مدینہ منورہ کو جاتا ہے تو مدینہ منورہ کی ہواؤں میں وہ شفا ہے کہ مدینہ کی ہوا سے اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مدینہ پاک کے گرد و غبار میں شفا رکھی ہے، کیوں نہ ہو کہ اس سرزمین پر اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے مبارک لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے مبارک اس زمین سے مس ہوئے ہیں اور سرکار وہاں تشریف رکھتے ہیں اس وقت۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اہل محبت جب مدینہ پاک کو جاتے ہیں تو ان کو مدینہ منورہ کی ہواؤں میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشبو ہر کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ جو اہل محبت ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، جن کو ایمان نصیب فرمایا ہے۔ سرکار کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آپ مجھے بولنے دیجئے کہ سرکار کی محبت جن کو عطا ہوئی مطلب ہے کہ جن کو ایمان عطا ہوا۔ مومن جب مدینہ منورہ کو جاتا ہے، جو صحیح معنوں میں مومن ہو، تو مدینہ پاک کی ہواؤں میں بھی اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں تو یہاں تک روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا نام لے کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے مکے میں جتنی برکت عطا فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما دے۔ مکے کا نام لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی برکت مکے میں ہے اس سے ڈبل برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما دے۔ چنانچہ شروع میں تو اہل مکہ کے لیے مشکل تھا کہ مدینہ منورہ کو جا کر زندگی بسر کریں، ایسا سمجھ رہے تھے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکتوں کا اس طور پر ظہور ہوا کہ مکے سے برکت مدینہ منورہ میں آ گئی۔ مدینہ پاک کی ہواؤں میں اللہ نے شفا خوشبو رکھی، مدینہ طیبہ کی گرد و غبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی خوشگوار گزرنے لگی ہیں۔ پوری تاریخ تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بس اشارہ دے کے آگے گزروں کہ ہر ایوریج درجے کی معلومات رکھنے والا مسلمان جانتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو اس کے بعد سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بڑی تیزی سے ہونے لگا۔ چند جنگیں ہوئی، مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا اپنے دشمنوں کا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست کامیابی عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو تشریف لے جا کر 8واں سال تھا ہجرت کا کہ وہ مکہ جہاں پر مسلمانوں کے مظالم توڑے جا رہے تھے، اس مکے کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ و جدال کے، بغیر تلوار اٹھائے کے فتح فرما لیا۔ مکہ مکرمہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا بغیر کسی خون ریزی کے۔ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے ہیں تو اہل مکہ میں، مسلمانوں کے جو دشمن مکے میں رہتے بستے تھے، ان میں یہ طاقت نہیں تھی
یہ مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی مسلمانوں کو دیکھ سکیں، چنانچہ تلوار اٹھانے کی ان میں ہمت نہیں تھی اس وقت۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو چن چن کر سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی ایک سے بھی کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ کھلے عام سب کو معافی کا پیغام عطا فرما دیا، کھلے طور پر اعلان فرما دیا کہ سب کو معافی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی فاتح نے اپنی مفتوح قوم میں ایسے خطرناک قسم کے دشمنوں کو اتنی آسانی کے ساتھ معاف فرما دیا ہو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نمونہ عمل پیش فرمایا کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں، تاریخ عالم میں ہم کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جان کے دشمنوں، خون کے پیاسوں کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مواخذے کے رحمت کا پیغام سنا کر ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ تمام حالات تو پیش آئے۔ اب اس رکوع میں اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تھے تو ضروری تھا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کیے ان پر بھی ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر لیتے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو یہ قابل گرفت بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک بات یہاں پر اور بھی پیش نظر رکھنا لازمی ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، متن ہے قرآن مجید کا، ٹیکسٹ آف قرآن ہے۔ جتنے لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کے بارے میں بھی، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرما لیا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، کسی امام یا کسی عالم ربانی نے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں سب کے سب قطعی جنتی ہیں، ان کا جنتی ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، متن قرآنی سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ صحابہ کی گرفت ہو رہی ہے، جن لوگوں کو مالہ وما علیہ کے مالہ وما علیہ کا علم نہیں ہوتا، جو آگے پیچھے کے حالات سے باخبر نہیں ہوتے، درمیان میں سے اس قسم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یہاں بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ عتاب ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک آیت کی وہی تفسیر بیان کی جائے گی جو دوسری آیتوں کے خلاف نہ ہو، اور ایک آیت کا وہی مطلب بیان کیا جائے گا دوسری آیتوں کے جو خلاف نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب جنتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ بغیر کسی استثناء کے جتنے صحابہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب قطعی جنتی ہیں۔ پورے اہل سنت و جماعت کا اس پر مکمل طور پر اتفاق ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بہتری کا وعدہ فرما لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں تو کیا ان سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ اگر گناہ نہیں ہوا تو پھر گرفت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر ایک اور بات بھی پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ گناہوں سے معصوم ہونا پیغمبروں کی خصوصیت ہے، فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب رہا معاملہ صحابہ کرام کا تو گناہوں سے معصوم نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ گناہوں سے معصوم ہے۔ ایسی کئی آیتیں حدیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض وقتی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہونے کے باوجود جنتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی توجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ شان ہے کہ وہ براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے مشرف ہونے والے ہیں، اس لیے ان کے قلب مبارک میں ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نفس کی شرارتوں کی وجہ سے وقتی طور پر اگر کبھی کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو عام مسلمانوں کی طرح وہ گناہ پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ بہت جلد ان کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلد وہ اس گناہ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی بہت جلد ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جو توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، گناہ کا کوئی انجام، گناہ کا کوئی نتیجہ اس کے لیے باقی نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لیا وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے گناہ ہوا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بعض وقت ان پر شرعی حدود بھی جاری ہوئی، کسی نے چوری کی تو ان کے ہاتھ کاٹے گئے، کسی نے شراب پیا تو ان کو کوڑے مارے گئے، کسی نے زنا کیا تو ان کو سنگسار کیا گیا، یہاں تک بھی روایتوں میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ حد لگ گئی تو ان کے گناہ کا کفارہ ہو گیا اور دنیا ہی میں ان کی معافی کا اعلان ہو گیا۔
کیونکہ جب اسلامی شریعت کے مطابق جب کسی پر اسلامی شریعت اسلامی حکومت جہاں پر ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو صحیح معنوں میں، وہاں پر اگر کسی گناہ پر جس پر حد نافذ ہونے کے قابل ہو اگر حد نافذ کر دی جاتی ہے تو حد نافذ ہونے کے بعد دنیا ہی میں وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ پھر آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں پر بظاہر کوئی حد نافذ نہیں ہوئی یا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ان سے ہوا ہے اگر کسی وقت، تو ان کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہیے، یہ گمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور انہوں نے توبہ کر لی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہنمی نہیں ہو سکتے، وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے مگر فوری طور پہ توبہ کر لیتے ہیں۔ خیر جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے تو راستے بہت تنگ ہیں، لیکن جو ماننے والے ہیں، جو صوفیزم کو جو حق سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یہاں پر ایک بات عام مسلمانوں کے لیے نہیں، جو تصوف کے قائل ہیں ان کے لیے ایک بات میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے سرکار حضور پرنور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہے، جو میرا مرید ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ عہد لیا ہے کہ اس کا خاتمہ توبہ اور ایمان پہ ہوگا، بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے اس کو موت نہیں آئے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ غوث اعظم کے دامن کرم میں داخل ہونے والے کو غوث اعظم گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اور جب تک وہ ایمان پر قائم نہیں رہے گا اس وقت تک میں اس کو مرنے ہی نہیں دوں گا، میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ نواسے کی یہ شان ہے کہ ان کا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، تو نانا جان کے صحابہ کو بغیر توبہ کے موت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ جب امتی کی یہ شان ہے کہ ان کا دامن پکڑنے والا بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جاتا، یہ شان سید الاولیاء کی ہے، مجھے آپ بتائیے کہ سید الانبیاء کے دیکھنے والے، سید الانبیاء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرنے والے، وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اب رہا معاملہ اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور صحابہ سے کبھی کبھی کسی صحابی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اس کی لازمی طور پر اس کی یہی توجہ کرنا چاہیے، پھر ان کو توبہ کی توفیق مل گئی اور انہوں نے توبہ کر لی، کیونکہ دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قطعی طور پر جنتی ہیں اور وہ گناہوں سے بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور حالت گناہی میں مر جائے، تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو مر جائے۔ کچھ ایسے شرابی ہوتے ہیں جن کو شراب پینے کی عادت ہوتی ہے اور ایسے ہی شراب پینے کی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے، توبہ کرنے سے پہلے وہ مر جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر امید کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کی بات پہلے کی ہے، عذاب دینے کی بات بعد میں کی ہے۔ یا غفر لمن یشاء پہلے ہے، ویعذب من یشاء بعد میں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ کوئی بے نمازی تھا اور اسی بے نمازی رہنے کی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو عین ممکن ہے کہ اس کو عذاب ہو، 50% چانس ہے کہ اس کو عذاب ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل سے بغیر گریز فرمائے کہ اس پر اپنی رحمت کا ایسا معاملہ فرمائے کہ اس پر سے عذاب اٹھا لے۔ ایسا ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی گناہ گار کے گناہوں کو معاف کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اس کے کرم پر ہے، ایمان والوں میں سے جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جب بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آتی ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا کوٹ کیا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ بطور خاص صحابہ کے لیے یہ آیت ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بھی، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرما لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرما لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہوں۔ ایک بات آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ کسی صحابی کا جہنم سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی صحابی جہنم کی بھنک بھی نہیں سونگیں گے، بلکہ ان کے وصال مبارک سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتوں کو ان کے استقبال کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے پیش فرما دیتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ میں بھی سب سے جو ہائیسٹ گریڈ ہے ولایت کا، تو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ مرتبہ صحابیت ہے۔ اور تمام ائمہ طریقت نے، ارباب معرفت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، کوئی ولی چاہے کتنے بڑے مرتبے کا ولی کیوں نہ ہو، غوث ہو کے قطب ہو کے ابدال ہو، غوث زمانہ ہو چاہے قطب الاقطاب ہو، چاہے فرد ہو، چاہے بدل ہو، چاہے وتد ہو، کوئی کتنے بڑے مرتبے کا عارف
कैसा बड़ा वासिल क्यों ना हो, किसी सहाबी की गर्द पा को भी नहीं पा सकता, कोई बड़े से बड़ा वली भी किसी अदना दर्जे के सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। तो ये बात पेश नज़र रहना चाहिए, क्योंकि इन आयतों में ये बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर इताब फरमा रहा है। और यहाँ पर बस ये एक और बात भी मैं ज़िमन में अर्ज़ कर दूँगा आपके सामने बतौर वज़ाहत के अक़ीदे के तौर पर, कि अल्लाह ताला अगर कोई ऐसे अल्फाज अपने बंदों के ताल्लुक़ से इस्तेमाल फरमाता है जिसमें बज़ाहिर इताब नज़र आता है, तो वो खुदा और बंदे के दरमियान की बात है। हमको इजाज़त नहीं है कि इस तरह की बात को हम मज़ीद वज़ाहत के साथ पेश करें। और इस ज़िमन में मसला बयान किया, अल्लाह ताला अपने मुक़र्रब बंदों से इताब बज़ाहिर ऐसा खिताब फरमाता है जिसमें इताब नज़र आता हो, तो सिवाय कुरान की आयतों की तफसीर बयान करने के और सिवाय हदीस पाक के दौरे के हदीस पाक के दर्स के अलावा और कुरान मजीद की तफसीर बयान करने के मौके के अलावा दूसरे मौके पर इसका तज़किरा करना भी जायज़ नहीं है। निजी महफिलों में आपस की गुफ्तगू में बेमौका आम तकरीरों में उसका करने और उस पर गुफ्तगू करने की भी इजाज़त नहीं है। अगर दरस कुरान हो रहा है, दरस हदीस हो रहा है, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, दरमियान में बात आ गई तो मजबूरी है वो दौरान दरस में बात आ जाए, और वहाँ भी दिल में अदब पेश नज़र रखना चाहिए कि अल्लाह उसके बंदे के आपस के दरमियान के मामलात हैं, हमको उसमें बज़ाहिर ज़ाहिरी अल्फाज को बुनियाद बनाकर हमको उनकी बेअदबी का जज्बा हासिल नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस किस्म की आयतों को पकड़कर इस्लाम में एक ऐसा बदतरीन फ़िरक़ा भी वजूद में आया जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखियाँ, बेबाकियाँ, बेअदबियाँ करता है। और ये बात हम हमेशा कहते आ रहे हैं, आज भी आपके सामने एक मरतबा फिर ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात की ये खूबी है, ये खुसूसियत है। अहले सुन्नत व जमात एक वाहिद जमात है जिसमें तमाम हदीसों और तमाम आयतों को तस्लीम किया जाता है। एक आयत की तफसीर ऐसी बयान करना जो दूसरी आयतों की तफसीर के ख़िलाफ़ हो, यह अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के अलावा जितने जमातों में आप देखेंगे, सिवाय अहले सुन्नत व जमात के हर जमात में ये बात आपको दिखेगी, वो एक आयत की ऐसी तफसीर बयान करते हैं दूसरी आयत के ख़िलाफ़ होती है, एक आयत को मानने की बात करते हैं दूसरी आयत के ख़िलाफ़ जाता है, सहाबा किराम की शान घटाने के लिए बज़ाहिर ऐसे इताब के कलिमात को पेश करते हैं, और सैकड़ों ऐसी आयतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान बयान फरमाता है। अब रहा मामला है कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उनसे एक बेदबी हो गई थी, तो नफ्स के तकाज़े थे, जैसा कि हमने आपके सामने अर्ज़ किया। गुनाह अगर होता भी है तो अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक देता है, और आम मुसलमानों के जैसे सहाबा का मामला नहीं है। आम मुसलमानों के लिए है कि अगर वो गुनाहगार हैं तो जहन्नम में जा सकते हैं, उसके बाद फिर जहन्नम से निकलेंगे, या अल्लाह ताला अगर करम फरमाए और जहन्नम में जाने से महफूज फरमा ले तो उसके करम की बात है, यह आम मुसलमानों के बारे में है। लेकिन सहाबा के बारे में आयतों से हदीसों से बात साबित है कि जहन्नम की भनक भी उनको नहीं लगेगी, और वो लोग सबके सब ख़तई तौर पे जन्नती हैं। अगर गुनाह हो जाता भी है तो अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। इस ज़िमन में एक बात और भी निकलती है, वो ये है कि औलिया के बारे में क्या है। तो देखिए यहाँ पर औलिया किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दो किस्म के हैं। बाद औलिया तो हैं कि जिनसे गुनाह हुआ है, बाकायदा गुनाह हुआ है, बाद में उन्होंने तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद अब उनके गुनाह का कोई असर ना उनकी ज़िंदगी में बाकी रहा, ना उनके नाम अमल में, ना उसका कोई असर अब उनको दुनिया में पहुँचेगा ना आखिरत में। मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों के बारे में भी आता है कि पहले चोरी किया करते थे, चोर थे, बाद में वली बन गए। बाद लोगों के बारे में यहाँ तक आया कि शराबी थे, आगे चलकर विलायत के आला मरतबे पर फाइज हो गए। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें हमको मिलती हैं, एका दुका नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें, बड़ी तादाद में ऐसी मिसालें मिलती हैं। रिवायतों में आता है कि कोई साहब बहुत सूदखार थे, सूद खाया करते थे, उनका गुजारा सूद की आमदनी पर था, लेकिन आगे चलकर तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको विलायत का आला मुकाम अता फरमा दिया, उन्होंने तौबा कर ली। तो बेसिकली ये बात पेश नज़र रहे कि जब कोई शख्स गुनाह से तौबा कर लेता है तो अब उस गुनाह का कोई असर उसको नहीं पहुंचता। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो एक कैटेगरी तो ऐसे लोगों की होती है कि जिनसे गुनाह ही सरजद नहीं हो, जिनसे गुनाह हो जाता भी है। तो औलिया में बाद औलिया ऐसे होते हैं कि पहले गुनाह हुआ लेकिन बाद में उन्होंने तौबा कर ली, और तौबा कर लेने के बाद वो गुनाहों से पाक हो जाते हैं, उनके लिए गुनाहों का कोई असर बाकी नहीं रहता। अंबिया मासूम होते हैं, औलिया मासूम नहीं होते। ऐसा हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि कोई बहुत बड़ा शराबी, चोर, बेनमाजी, सूदखार हो, लेकिन आगे चलकर तौबा कर ले और अपने गुनाहों का कफ़ारा दे दे, नमाज़ें छूटी है तो क़ज़ा कर ले, हक़ गसब किया है तो अदा कर दे, फिर अल्लाह की बारगाह में रुजू लाए, पक्की तौबा करे और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाए, तो आगे चलकर ऐसा शख्स औलिया और सालिहीन के ज़ुमरे में शरीक हो सकता है। सैकड़ों वाक़ियात हमको मिलते हैं। लेकिन औलिया किराम में एक कैटेगरी ऐसी भी है कि जिनके बारे में ये बात पूरे वसूख के साथ कही जा सकती है, उनकी ज़िंदगियों के हालात जो रिकॉर्ड हुए हैं
اور بالکل صحیح طریقے سے ریکارڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. میں ایک نام لوں گا آپ کے سامنے بطور مثال کے سرکار غوث اعظم دستگیر کا. آپ دیکھ لیجئے حضور پیرانی پیر کی پوری حیات طیبہ کسی اینگل سے کہیں بھی آپ کو کسی گناہ کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ نہیں ہوا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی نہ ہو اور اس سے گناہ نہ ہو؟ جیسا کہ خود سرکار غوث پاک ہے, آپ نبی نہیں ہیں لیکن کبھی آپ سے گناہ نہیں ہوا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے. ایسے اولیاء بھی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا لیکن ان کو ہم معصوم نہیں کہتے, ادب کی وجہ سے لفظ بدل کر ان کو محفوظ کہتے ہیں. ان کے لیے معصوم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ محفوظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ لفظ بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی, تو ٹھیک ہے حقیقت تو نہیں بدلتی لیکن مراتب کا فرق تو ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ معجزہ ہے اور کرامت ہے, نبی سے خرق عادت ظاہر ہو تو معجزہ, ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. حقیقتاً معجزے میں کرامت میں بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے, لیکن نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ اور ولی سے ظاہر ہو تو بطور ادب کے اس کو کرامت کہہ کے مقام و مرتبے کا تعین کیا جاتا ہے, کیونکہ مقام اور مرتبے کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے الگ مقام رکھا, اولیاء کے لیے الگ مقام رکھا. ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو کسی صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا, تو نبی کے مقام کو پہنچنا تو محال ہے, امپاسبل ہے, ناممکن ہے. اگر کوئی کسی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے تو ہمارے اکابرین نے اس کو کافر قرار دیا ہے. تو اب یہ ہے معاملہ کہ اگر کسی ولی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو, جیسا کہ سرکار غوث پاک کے والدین کے بارے میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے تعلق سے خود ان کے والد محترم نے گواہی دی کہ میری بیٹی بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے لیکن کبھی اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھی نہیں, کانوں سے غلط بات نہیں سنی, زبان سے غلط کلمہ نہیں نکلا, ہاتھ پیر سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ ام الخیر احمد الجبار سیدتنا فاطمہ وہ ایک عورت ہیں اور عورت کے لیے نبوت ممکن نہیں ہے, عورت کے لیے نبوت ثابت نہیں ہو سکتی. کھلی بات ہے کہ عورت وہ نبی نہیں ہے اور ختم نبوت کے بعد تو کسی نبی کی آمد کا تصور کرنا, امکان سمجھنا بھی کفر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قطعی طور پہ وہ نبی نہیں ہے. پھر ان کے والد محترم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری بچی اندھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, اور بعد میں اس کی تعبیر خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ اندھی نہیں ہے, میں نے اندھی اس لیے کہا کہ کوئی غلط چیز اس نے دیکھی نہیں. وہ بہری نہیں ہے, میں نے بہری اس لیے کہا کہ غلط بات سنی نہیں. گونگی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو گونگی کہا کیونکہ غلط بات اس کی زبان سے کبھی نکلتی نہیں. اور لنگڑی لولی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں لنگڑی لولی نہیں ہے لیکن گناہ کبھی اس کے ہاتھ پیر سے سرزد نہیں ہوتا. عزیزان محترم, یہ تقویٰ ہے والدہ ماجدہ کا کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی لیکن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی ایسی وارث بن کر دنیا کے سامنے آئی کہ دنیا کو فاطمۃ الزہرا کا نقشہ یاد آ گیا اور ان کی گود میں حضور پیرانی پیر دنیا میں تشریف لے آئے. اور والد محترم کے تقویٰ کا تو وہ حال کہ ایک سیب کے بدلے میں 12 سال آپ نے باغ کی باغبانی کی. آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں آپ کسی ایسے مرد کامل کی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے ایک سیب کا بدلہ 12 سال تک باغ کی باغبانی کر کے انجام دیا ہو. 50 روپے یا 100 روپے کی جگہ جس نے اپنے انرجیٹک پیریڈ میں اپنی نوجوانی کے زمانے میں 12 سال جس نے کسی کے باغ کی خدمت میں لگا دیا ہو, اس کی مثال آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ معصوم نہیں ہے. پھر ان سے تو گناہ ہی نہیں ہوا, اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے مگر وہ محفوظ ہیں. جیسا کہ خود حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے, جیسا کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے, جیسا کہ خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا اور کبھی کوئی نامناسب بات ان سے سرزد نہیں ہوئی. تو ان چند بیسک عقائد کو پیش نظر رکھیے. چند باتیں یہاں پر بطور عقیدہ کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیغمبروں کی طرح معصوم نہیں ہیں. اس طرح اگر ان کے گناہوں کا ذکر آ گیا تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, نہ ان کو عذاب ہوگا, بلکہ وہ سب کے سب جنتی ہیں, ان کو توبہ کی توفیق دے دی جاتی ہے. دوسری روایت و حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ پیغمبر البتہ ضرور معصوم ہوتے ہیں. کسی پیغمبر سے کسی قسم کے کسی گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. کوئی نبی کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے. اب بعض پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ ہو گیا, یہ گناہ ہو گیا, تو گناہ نہیں ہے, اس کو ذلت کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے گیہوں کا پھل استعمال فرما لیا منع فرمانے کے باوجود, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, وہ بھول گئے, ہم نے ان کا عزم نہیں پایا. بالارادہ انہوں نے گناہ نہیں کیا,
تو जब बिल-इरादा उन्होंने गुनाह नहीं किया तो उसको गुनाह ही नहीं बोलते। अब शुरू दरस में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि भूल चूक की वजह से कोई गुनाह हो गया, नमाज का वक्त आया और चला गया, आदमी को याद ही नहीं है कि नमाज का वक्त आया, या रोज़े की हालत में है उसको याद ही नहीं है कि रोज़े में है और उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, शरबत पी लिया भूल की वजह से, तो उस पर कोई मुआखज़ा, कोई गिरफ्त नहीं, उसको गुनाह भी नहीं कहते। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में नस्से ख़तई में टेक्स्ट ऑफ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद का डिक्शन है ये, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है फनसिया, वो भूल गए, वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उनका कोई इरादा नहीं पाया। सूरह ताहा में खुले अल्फाज में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सफाई पेश फरमा दी। फिर अब गुनाह कैसे हुआ? जब वो भूल गए, उनका इरादा ही नहीं था, बग़ैर इरादे के भूल चूक की वजह से अगर वो फल खा लेना सरजद हुआ तो फिर वो गुनाह कैसे हुआ? तो उसको गुनाह नहीं कहते, उसको ज़ल्लत कहते हैं। फिर हुआ क्यों फिर आखिर? तो उसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह ताला चाहता था कि इंसान ज़मीन पर आबाद हो। फिर अब आदम अलैहिस्सलाम क्यों रोए थे जब गुनाह नहीं हुआ था? तो इस कदर रो कर माफ़ी मांगने की वजह क्या हुई? तो उसके बारे में कहा गया कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हसनातुल अबरारी सय्यातुल मुक़र्रबीन, आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए है कि गुनाह हो तो हम गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, लेकिन अकाबिरीन की शान है कि बेख्याली में भी कोई नामुनासिब बात जो उनके मर्तबे के मुनासिब नहीं है, गुनाह से सबब से ताल्लुक़ नहीं है उसका, उनके मर्तबे के लिहाज से शायद वो बात उनको नामुनासिब नज़र आती है, तो बस इसी बात पर वो हंगामा खड़ा कर देते हैं और इसी बात पर वो इस कदर इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं कि वो उनकी शान बंदगी ज़ाहिर होती है। वो मग़फ़िरत हकीकत में मग़फ़िरत नहीं बल्कि मरातिब की बुलंदी का सबब होता है। और यहाँ हमने आपके सामने मसला पेश किया कि अगर कोई आदमी अपनी ताकत की बुनियाद पर गुनाह करता है तो गुनाह अगर किसी के बस में ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। शरीयत तो उसूल देती है कि जो गरीब है उस पर ना ज़कात फ़र्ज़ है और ना हज। अरकान इस्लाम में से दो अमली रुकन उस पर माफ़ करके शरीयत ने साबित कर दिया कि किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं लादा जाएगा। और इसी तरह किसी एक के गुनाह पर दूसरे की पकड़ नहीं होगी। इस बात को भी शरीयत मुतहरा ने बयान किया कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। चुनाचे अब ये चंद अहम मज़ामीन के साथ अब फिर एक मरतबा इस रुकू के मज़ामीन का हम आपके सामने इख्तिसार के साथ खुलासा पेश करते हुए दर्स को तकमील तक पहुँचा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकलकर मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब अहले मक्का पर उस वक्त फ़र्ज़ था कि वो हिजरत कर देते मदीने मुनव्वरा की तरफ, क्योंकि मदीने में उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू कोई चीज़ महफूज नहीं थी, जान को ख़तरा था, हर वक्त ख़तरे के बादल मंडला रहे थे। वहाँ रहना अपने आप को, अपनी जान को हलाकत में डालने के बराबर था, और इस्लाम में जान को हलाकत में डालना जायज़ नहीं है, हराम है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले गए, जब आपने खुद हुक्म दिया कि सब मदीने को आ जाएं, तो अब मदीने को हिजरत ना करना ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फौरी तौर पर अमल नहीं करना था, जो सख्त नामुनासिब बात थी, जो उन लोगों से उस वक्त सरजद हुई। जब हिजरत करना फ़र्ज़ था उन्होंने हिजरत नहीं की। वहाँ मदीने मुनव्वरा में इस्लाम के दुश्मनों की जानिब से कभी कभी हमले हो रहे थे और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैन पावर की ज़रूरत थी, एक एक आदमी की ज़रूरत थी कि लोग बढ़ते जाएं और काम बेहतरी के साथ अंजाम पाए। ऐसे मौके पर ये चंद लोग बजाय मदीने को जाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी करने के मक्के में रह गए। क्यों? नफ्स की कोताही की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़हार नाराज़गी फरमा रहा है। वो सहाबा थे, बाद में उनको तौबा की तौफीक मैसर आ गई, वो बात जहन में पेश नज़र रखना चाहिए। वो अलग से उसका जिक्र हर जगह आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बंदे हैं, बंदे और खुदा के दरमियान की बात है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक वो लोग के क़ब्ज़ किया उनकी रूहों को फ़रिश्तों ने, इस हाल में कि वो जुल्म तोड़ रहे थे अपनी जानों पर। फ़रिश्तों ने उन्हें कहा, तुम किस शुगल में थे? तो माजरत करते हुए कहने लगे, हम तो ज़मीन में बेबस थे। फ़रिश्तों ने कहा, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन कुशादा ताकि तुम हिजरत करते उसमें? यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम बहुत बुरी पलट कर आने की जगह है। यानी इज़हार नाराज़गी फरमाया जा रहा है। लेकिन वो थे सहाबा, तो यकीनन उनको तौबा की तौफीक मैसर आई। सहाबी की सहाबियत गुनाह की वजह से ख़त्म नहीं होती। सहाबियत को ख़त्म करने वाली एक ही चीज़ है, वो कुफ्र है। जैसा कि खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ लोग ऐसे थे जो आपके ज़ाहिरी हयात तय्यबा में ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र की तरफ पलट गए, जिनको मुर्तद कहते हैं। तो इर्तिदाद की वजह से सहाबियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ईमान पर क़ाइम रहे उनकी सहाबियत गुनाहों की वजह से ख़त्म नहीं होती। जब मर्तबा सहाबियत बाकी है तो उसका पूरा एजाज़, पूरा इकराम बाकी रहेगा। ये हमारे अपोजिशन वालों से मुश्किल ये है कि उनके पास एक तो रहमत के तस्वर की कमी बहुत है, क्योंकि शान रहमत को देखने का उनको बहुत कम मौका मिलता है। आप हमसे पूछिए, ये बात समझना हमारे लिए कितना आसान है। हम एक ही बात बोलकर इस बात को ख़त्म कर देते हैं कि जब गौसे आज़म का मुरीद बग़ैर तौबा की दुनिया से रुख़सत नहीं हो सकता, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहाबी बग़ैर तौबा की दुनिया से रुख़सत कैसे हो सकता है? इतनी आसान बात है हमारे लिए, तो ये बात समझना बहुत आसान है। अब रहा उन लोगों का मामला कि जो हकीकतन बेबस थे, कमज़ोर थे,
معذور تھے, وہ جا نہیں سکتے تھے, تو ان کے لیے تو مکمل معافی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے, ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں جانتے تھے, وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا, بہت بخشنے والا ہے. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ایک ہی عمل دونوں سے سرزد ہو رہا ہے. انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی, انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی. ان کے لیے اظہار عتاب بظاہر نظر آ رہا ہے, ان کے لیے کھلے طور پر معافی کا پیغام نظر آ رہا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس واسطے کہ وہ معذور تھے اور معذور پر شریعت کوئی گرفت نہیں فرماتی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی. اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, پھر آلے اس کو اس راہ میں موت, تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے, اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہاں یہ جو مضمون آ رہا ہے کہ جو ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے لیکن راستے میں مر گئے, ان کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس بہت ساری روایتیں شریعت مطہرہ ملتی ہیں. یہ تو خیر قرآن مجید کا متن ہے, اس میں شک کرنا بھی ایمان میں کمزوری کی علامت ہے. ہجرت کیے بغیر اللہ تعالیٰ ہجرت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کھلے طور پر ذکر آ رہا ہے, یعنی ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا, ہجرت کا سفر شروع کر دیا, راستے میں مر گئے, مدینہ منورہ کو پہنچنے سے پہلے واصل بحق ہو گئے, تو مدینہ منورہ کو پہنچے بغیر اللہ رب العزت ان کو ہجرت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ جب کوئی آدمی کسی نیک کام کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے کی وجہ سے اس کو ثواب مل جاتا ہے. اس کی بہت ساری نظریں شریعت میں موجود ہیں. تو دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص باجماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتا تھا. ایک نماز کا ثواب 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. 5 نمازوں میں ملا کر اگر کوئی مسجد میں آتا جاتا ہے تو 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے یا کم و بیش اس کا وقت گزرتا ہوگا, اس سے بڑھ کر اور کچھ وقت تو نہیں لگتا. اب اگر وہ بیمار ہو گیا, اس کو فالج پڑ گیا, یا چلنے پھرنے کی طاقت جاتی رہی, یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے مسجد کو آنے کے قابل نہیں بچا, اور گھر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہے, تو شریعت مطہرہ فیصلہ سناتی ہے کہ اگر حالت صحت میں اس کو مسجد میں آنے کی عادت تھی اور پابندی سے اگر وہ آتا تھا, اب بیماری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے اگر وہ مسجد کو نہیں آ سک رہا ہے, تو گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا. اگرچہ وہ مسجد کو نہیں آ رہا ہے لیکن نہیں آنے کے باوجود مسجد میں آنے والوں کے برابر ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے, کیونکہ اس کا عذر ثابت ہونے سے پہلے وہ اس پر عمل پیرا تھا, اس پر قائم تھا. ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت مشہور درجے کے اسکالر, بہت بڑے مصنف گزرے ہیں دنیا علم میں, جن کی جلالت علمی کو بہت احترام کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں, مشہور معروف نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ نے کتاب لکھی ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کے نام سے. اس میں عالم برزخ کے حالات, واقعات, روایتوں کی آثار و احادیث اور قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں, کتاب و سنت کی روشنی میں برزخ کے احوال بیان کیے ہیں. اس میں ایک عجیب روایت آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا, اس کا ارادہ تھا کہ میں قرآن مجید کا حافظ بن جاؤں گا, اس کے لیے بچپن کی قید بھی نہیں ہے, چاہے کسی عمر میں ہو, اب ارادہ کر لیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گا, اور اس نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا, چاہے ضعیفی کی عمر ہو, کوئی عمر کی قید کے بغیر روایت میں آتا ہے کہ ارادہ کیا کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں. اب اس نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی. 1 پارہ 2 پارے 10 پارے 15 پارے جتنے بھی پارے ہوئے تھے. تو بعض وقت ہوتا ہے, ہم دیکھیں ہیں کبھی کبھی کہ جو بچے حفظ میں داخلہ لیتے ہیں, حفظ چل رہا ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں کبھی ایک آدھ مرتبہ, تو قیامت کے دن حافظوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. چنانچہ شرح الصدور میں روایت ملتی ہے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس شخص نے قرآن مجید کے حفظ کا ارادہ کر لیا اور درمیان میں اس کو موت آ گئی, تو اللہ کے حکم سے اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کو ایک سیب لا کر, جنت کا ایک سیب لا کر سونگاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ شخص اس سیب کی خوشبو سونگ لیتا ہے مرنے کے بعد, تو اس سیب کی خوشبو سونگنے کے ساتھ مکمل قرآن اس کو حفظ ہو جاتا ہے. یعنی زندہ رہتا تو بڑی مشکل سے اس کو قرآن یاد ہوتا تھا, بڑی محنت کرنا پڑتا تھا, پکے ارادے کے ساتھ شروع کر لیا تھا, مگر درمیان میں مر گیا, تو اس ایک ہی سیب اس کو سنگایا جاتا ہے. اس سیب سونگنے کے ساتھ پورا قرآن مجید اس کو یاد ہو جاتا ہے, اور قیامت کے دن باقاعدہ حافظوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنا جائے گا, اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھا, دنیا میں نہیں تھا, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی. یعنی مطلب یہ کہ کافر ہجرت کرنے سے بزور روک رہے تھے, تو ایسے موقع پر اپنا وطن, اپنے احباب وغیرہ چھوڑ کر غریب الوطنی کی تکلیفوں کو قبول کرنا بڑی مشکل بات تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو
خوشخبری دے رہے ہیں گھبراؤ نہیں, تمہیں رہنے کی جگہ اور فراخ روزی ہم عطا کر دیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بظاہر تو مکے سے صحابہ جب مدینے گئے تو بڑی مشکل کے مشقت کے حالات معلوم ہو رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا جانے کے بعد کہ حالات ایسے بدلے اور ایسا اچھا انداز دیکھنے میں آیا کہ بغیر کسی محنت مشقت کے ان کی زندگی دیکھتے ہی دیکھتے اچھی حالت میں گزرنے لگی. دنیا کی آخرت کی کامیابی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی, اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پھر آلے اس کو موت تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے. ابھی مدینہ پاک کو پہنچانے گھر سے نکلا, راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر ثابت ہو گیا, ہجرت کرنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنا عمل شروع کر دیا, تکمیل کو نہیں بھی پہنچا تو اس کو ثواب عطا فرما دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مکے سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے تشریف لے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, بظاہر ان کے لیے بڑی مشقت رہی, محنت رہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد میں بہت کچھ آسانیاں پیدا فرما دی. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ نہ عمرے کا ثواب ان سے چھوٹا, مسجد قباء کی 2 رکعت نفل نماز ایک عمرے کے ثواب کے برابر ان کے لیے قرار دے دی گئی, نہ ان کے لیے برکت میں کمی رکھی گئی. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا نام لے کے دعا کی کہ اللہ مکے سے دگنی برکت مدینے میں عطا فرما. اور جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل محبت کو مدینے کی ہواؤں میں خوشبو محسوس ہوتی ہے, اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ پاک کے گرد و غبار میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. چنانچہ عارفین کہتے ہیں کہ کوئی پھل وغیرہ کھانے پینے کی کوئی چیز کسی مقام پر رکھی ہوئی ہو اور اس کو گرد و غبار لگ جائے تو عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھانے سے پہلے دھو لیتے ہیں, دھو لینا بہتر ہے, اس میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں. اگر کھلے طور پر وہ چیز رکھی ہے, ہوا بار بار لگ رہی ہے تو اس پر گرد جمع ہوتی ہے, تو کھانے سے پہلے اس کو دھو لینا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پھل یا کوئی کھانے پینے کی چیز مدینہ منورہ میں اگر رکھی ہوئی ہو اور مدینہ کی مٹی کے مس ہونے کے نتیجے میں مدینہ کی غبار اگر اس پر جمع ہو گئی ہو تو عارفین فرماتے ہیں کہ اس کو دھونا نہیں چاہیے, دھوئے بغیر اس کو کھا لینا چاہیے, کیونکہ مدینہ منورہ کے غبار میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. عزیزان محترم, آپ اندازہ لگائیے کہ ہواؤں میں خوشبوؤں کا بس جانا اور غبار میں شفا کا پایا جانا, یہ بات سوائے مدینہ منورہ کے اور کس شہر میں ہو سکتی ہے؟ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرمائے. باد نسیم آج بہت مشکبار ہے, شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک بار ادھر سے گئے مگر اب تک ہوائے رحمت پروردگار آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.